سنانے والے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی آمد سے پہلے آپ کو خود ہی ایک نظر سنا دی جائے. سارے حضرات ذرا مل کر نوشری پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه. صحابہ کی محبت کے ہمیشہ گیت گائیں گے. صحابہ کی محبت کے ہمیشہ گیت گائیں گے. کیا ہے عہد دل سے داستان کی سنائیں گے. کیا ہے عہد دل سے داستان کی سنائیں گے. صحابہ کی محبت کے ہمیشہ گیت گائیں گے. کیا ہے عہد دل سے داستان کی سنائیں گے. ابو بکر عمر عثمان و حیدر باب روشن ہے. ابو بکر عمر عثمان و حیدر باب روشن ہے. مقام کو ملا ہے جو خود سیدھی نہ پائیں گے. مقام کو ملا ہے جو خود سیدھی نہ پائیں گے. صحابہ حق کے معتبر میں یار ٹھہرے ہیں. صحابہ حق کے معتبر میں یار ٹھہرے ہیں. ہم ان کی نبض پاکی آنکھ کو سرما بنائیں گے. ہم ان کے نبض پاکی آنکھ کو سرما بنائیں گے. صحابہ کی محبت کے ہمیشہ گیت گائیں گے. کیا ہے عہد دل سے داستاں ان کی سنائیں گے. نبی کے جانکاروں سے محبت دین کا شب ہے. نبی کے جانکاروں سے محبت دین کا شب ہے. یہی ہے یہی ایمان ہے اپنا زمانے کو بتائیں گے. یہی ایمان ہے اپنا زمانے کو بتائیں گے. جو گفتگو کرے گا وہ قدم ہم توڑ ڈالیں گے. جو گفتگو کرے گا وہ قدم ہم توڑ ڈالیں گے. کرے گا جو محبت اس کو پینے سے بنائیں گے. کرے گا جو محبت اس کو پینے سے لگائیں گے. ابو بکر عمر عثمان و حیدر باب روشن ہے. مقام ان کو ملا ہے جو خود سیدھی نہ پائیں گے. کٹا دیں گے پر اپنا ان کی عزت اور عظمت پر. کٹا دیں گے سر اپنا ان کی عزت اور عظمت پر. زمانے میں انہیں کے نام کا ڈنکا بجائیں گے. زمانے میں انہیں کے نام کا ڈنکا بجائیں گے. جو دشمن ہے صحابہ کے وہ دشمن ہے محمد کے. جو دشمن ہے صحابہ کے وہ دشمن ہے محمد کے. جو دشمن ہے محمد کے وہی دوزخ میں جائیں گے. جو دشمن ہے محمد کے وہی دوزخ میں جائیں گے. رضی اللہ عنہ کا ملا سرٹیفکیٹ ان کو. رضی اللہ عنہ کا ملا سرٹیفکیٹ ان کو. یہ لکھا ہے کلام بعد میں سب کو دکھائیں گے. یہ لکھا ہے کلام بعد میں سب کو دکھائیں گے. صحابہ کی محبت کے ہمیشہ گیت گائیں گے. کیا ہے عہد دل سے داستاں ان کی سنائیں گے. وہ جامع ہوں گے طلحہ ہو محبت یا مغیرہ ہو. مور مرشید کی صورت جہاں کو جگمگائیں گے.
محبت کے ہمیشہ گیت گائیں گے. ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ بات کرنا ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی نظم ہے انور اقبال مسلمان کے تعلق میں. تو من ہے خدا غفور الرحیم مگر پاک رب محمد کریم. تو من ہے خدا غفور الرحیم مگر پاک رب محمد کریم. خدا نہ کوئی ہمسر خدا نہ کوئی ساتھی خدا کو کبھی ذات ذاتی نہ نامی. خدا کو کبھی ذات ذاتی نہ نامی. حسین قدیر در یتیم مگر پاک رب محمد کریم. حسین قدیر در یتیم مگر پاک رب محمد کریم. جنہوں تاج معراج پارم پاوے سارے نبیاں کو رتبہ بتاوے. جنہوں تاج معراج پارم پاوے سارے نبیاں کو رتبہ بتاوے. مسیح جیسے حق میں دعا ابراہیم مسیح جیسے حق میں دعا ابراہیم مگر پاک رب محمد کریم. حقیقت خدا فخر انبیاء حقیقت خدا فخر انبیاء مگر وہ دیتا ہے بندہ خدا کا. حقیقت خدا فخر انبیاء مگر وہ دیتا ہے بندہ خدا کا. یہ انسان کی کاروں بنیا رہی میں انکار کی کاروں بنیا کر وہ بنیا رہی ہے مگر پاک رب محمد کریم. خدا سے نبی کا جنابر پاتے خدا سے نبی کا جنابر پاتے خدا سے پسند جہنم بتاتے. خدا سے نبی کا جنابر پاتے خدا سے پسند جہنم بتاتے. تو بشر کو بولو ہے گل میں عظیم تو بشر کو بولو ہے گل میں عظیم مگر پاک رب محمد کریم. تو من ہے خدا غفور الرحیم مگر پاک رب محمد کریم. ہمارے مجلس کے لاکھاں میں عارضے ہو گئے تشریف لا رہے ہیں. اصل میں نے تیاری کا جو وقت کرنا تھا نا وہ آپ کے ذات کی نظر ہو گیا اس وجہ سے وہ
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس
إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله تعالى. قابل قدر احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ بات اس سے پہلے بارہا گزارش کی جا چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور خلافت کے لیے پیدا فرمایا. عبادت اور خلافت دونوں میں انسان ہدایت کا محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت کو نبوت کے ذریعے سے پورا فرمایا. سب سے پہلے انسان پہلے نبی بھی تھے اور پہلے خلیفہ بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلفاء میں سب سے آخری خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد حضرت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جماعت تیار فرما دی کہ جس کے بعد اب بہرا خلیفہ کی ضرورت باقی نہ رہی اور خلافت نبوت کا آغاز ہوا. یہ جماعت کامیاب قرار پائی اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو سند عطا فرمائی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو سند عطا فرمائی. نبی علیہ السلام کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام حکمت ہے کہ اس نے خلفاء کو منسوخ نہیں فرمایا. اس کے بارے میں کہ نص نہیں فرمائی کہ نبی علیہ السلام کے بعد فلاں خلیفہ ہوگا، ان کے بعد فلاں خلیفہ ہوگا، فلاں خلیفہ ہوگا. اس میں کتنی حکمتیں ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. البتہ قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ایسے اشارات دے دیے گئے کہ جن سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب میں کوئی دقت پیش نہ آئی. پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے اور اس کے بعد یہ تسلسل چلتا رہا. دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کی دستبرداری اور بیعت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو چھوٹے خلیفہ بنے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے یہ 6 افراد ہیں جو خلافت کے منصب پر فائز ہوئے. ان میں سے جو پہلے 4 ہیں وہ قرآن مجید کی تقسیم کے مطابق طبقہ اولا سے تعلق رکھتے ہیں. قرآن مجید نے 2 طبقے بیان فرمائے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے. فتح مکہ سے پہلے جہاد و انفاق کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد جہاد و انفاق کرنے والے. تو یہ 4 ان 6 میں سے جو 4 ہیں حضرات، تو یہ 4 وہ ہیں جو پہلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور پھر یہ کہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے بغیر کسی واسطے کے تعلیم و تربیت پائی ہے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں، یہ 4 جو حدیبیہ میں اللہ کی خوشنودی کی سند جن کو عطا کی گئی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کی نسبت سے سند عطا فرمائی کہ یہ 4 وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. تو ان خصوصیات کی وجہ سے ان 4 کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد والوں کی جو خلافت ہوگی وہ خلافت عادلہ کہلائے گی. خلفائے راشدین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی کہ تم میرے بعد تم میں سے جو بھی زندگی گزارے گا یا زندہ رہے گا وہ اختلاف کثیر دیکھے گا. اس اختلاف کثیر میں اپنے ایمان کو، دین کو بچانے کی صورت کیا ہے؟ تو میں فعلیکم بسنتی اور سنت الخلفاء الراشدین المہدیین.
کہ تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو پر عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم پر عمل کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا کہ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ وہ حضرات جن کا عربی سے کچھ تعلق ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دو چیزیں بیان فرمائی کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت۔ ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ نبی علیہ السلام نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے عمل کو بھی سنت فرما دیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کو بھی سنت فرمایا اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے عمل کو بھی سنت فرمایا۔ ایک بات تو یہ قابل غور ہے۔ اور سنت جو ہے وہ عمل مطلوب کو کہتے ہیں کہ وہ عمل جو امت میں مطلوب ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی پیروی بھی مطلوب ہے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی پیروی بھی اس امت کے اندر مطلوب ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے ان کو راشدین کہا ہے کہ راشدین اور مہدیین کہا ہے۔ مہدی کس کو کہتے ہیں اور راشد کس کو کہتے ہیں؟ مہدی اس کو کہتے ہیں کہ جو ہدایت سے بھرا ہوا ہو، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مبارک کن کہا کہ برکات سے بھرا ہوا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہدی یعنی ہدایت سے بھرے ہوئے کہ جن کے اندر ہدایت کے اعتبار سے کوئی خلا نہیں ہے۔ اور راشد کہتے ہیں اس کو جو صحیح راہ چلنے والا ہو، جس کی فکر بھی صحیح ہو، جس کا عمل بھی صحیح ہو، اس کو راشد کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راشدین المہدیین فرمایا۔ اور پھر جو بات میں عرض کر رہا تھا اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ دو چیزیں، نبی علیہ السلام کی سنت، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت، تو جب دو چیزیں ہیں تو ضمیر تسلیہ کی استعمال ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو فرمانا چاہیے تھا تمسکوا بہما، کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ حضرت نے تمسکوا بہما نہیں فرمایا، تمسکوا بہا فرمایا۔ ہاتھ کی ضمیر واحد ضمیر ہے، تو معلوم ہوا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کی سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور میری جو سنت تمہیں معلوم ہوگی تو وہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہی سے معلوم ہوگی۔ لیکن اہل باطن نے اس خلافت کو مشکوک بنانے کے لیے دو کام اختیار کیے۔ ایک کام انہوں نے یہ اختیار کیا کہ منتخب کو غیر معتبر قرار دے دیا جائے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ منتخب کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ میں نے دو تلفظ سے لفظ ادا کیا کہ منتخب کو غیر معتبر قرار دے دیا جائے۔ منتخب انتخاب کرنے والے، تو یہ منتخب کرنے والے انتخاب کرنے والی جو جماعت کی منتخب صحابہ کے جو منتخب تھے، انتخاب کرنے والے تھے منتخبین، کہ ان کو غیر معتبر قرار دے دیا جائے کہ یہ قابل نہیں تھے کہ یہ خلیفہ منتخب کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو خلیفہ منتخب کیا گیا زبر کے ساتھ، اس کو نااہل ثابت کر دیا جائے۔ تو یہ دو بنیادی کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں جہاں تک پہلے کام کا تعلق ہے کہ وہ جماعت، وہ حلقہ انتخاب کہ جس نے خلیفہ راشد کا انتخاب کیا تھا، اس کو کوئی غیر معتبر کیسے قرار دیتا جو خالق کائنات نے اس کو معتبر ہونے کی سند عطا فرمائی؟ کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی دی کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا کہ جس نے جو اختلاف کرے گا، مخالفت کرے گا نبی علیہ السلام کی، کب؟ من بعد ما تبین له الہدیٰ، اس کے بعد کہ جب اس کے سامنے قابل وضاحت بات واضح ہو جائے۔ اور قابل وضاحت بات واضح کس کے ذریعے سے ہوگی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے ہوگی جو براہ راست سننے والے ہیں۔ تو اس میں بھی اشارتاً یہی بات فرما دی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو طلب کرے گا۔ اب ایمان والے کون؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے جہاں المؤمنون کا ذکر ہوا وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ اولین ایمان والے اور قطعی ایمان والے، بحمد اللہ میں بھی ایمان والا ہوں، آپ بھی ایمان والے ہیں۔
لیکن ہم ایمان والے ظنی ہیں، قطعی نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان والا ہونا قطعی ہے۔ تو یہ وہ جماعت ہے جو قطعی ایمان والی ہے۔ اس جماعت کے راستے کو چھوڑنا یقیناً اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ تو انہوں نے اس قطعی جماعت کے مقابلے میں کہ اگر یہ کہا کہ اس قطعی جماعت کی مخالفت کریں گے تو اس مخالفت میں شاید ہم کامیاب نہ ہو سکیں، تو اس کے لیے انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا، ایک چال چلی کہ اہل بیت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مد مقابل پیش کیا، ان کی محبت کی دعوت دی کہ اہل بیت کے ذریعے سے انہوں نے صحابہ کرام، اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے برزن کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ان کی کوششیں کیا تھیں یہ گزشتہ سبق میں یہ بات تفصیل سے بیان ہو چکی ہے۔ آج مجھے ان کا جو دوسرا کام ہے وہ گزارش کرنا ہے۔ تو ان کا دوسرا کام یہ تھا کہ جو خلافت کے لیے منتخب ہوئے ہیں، جو خلافت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، ان کو نااہل ثابت کیا جائے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے دو کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کو خلیفہ بلا فخر قرار دے دیا جائے کہ یہ پہلے خلیفہ یہ تھے، خلافت حق یہ رکھتے تھے، لیکن ان کے حق کے باوجود ان تینوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کا حق، ان تینوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا حق جو ہے وہ چھینا ہے۔ تو اصل حقدار جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور ان سے یہ چھینا گیا۔ تو اس میں انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حق چھینا گیا کہ اگر فیصلہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رائے پر، تو صحابہ کرام کی جماعت کا فیصلہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق میں تھا، اجتہادی فیصلہ اور اجماع کا فیصلہ تو ان کے حق میں تھا۔ اب اجماع اور اجتہاد کے مقابلے میں فیصلہ تو دوسرا فیصلہ تبھی قبول ہو سکتا ہے جو نصوص سے اگر ثابت ہو۔ تو اس لیے انہوں نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کو جو خلافت ہے وہ نصوص سے ثابت ہے، یعنی واضح حکم سے ثابت ہے، قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کے ارشادات سے واضح حکم سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افضل ہیں، کہ افضل کی موجودگی میں غیر افضل کو امام اور خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ دو باتیں انہوں نے پیش کی۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تصور عام کیا کہ یہ خلافت کے اہل تھے، خلافت ان کا حق تھا، اور اس کے لیے انہوں نے دو دلیلیں بیان کی۔ ایک دلیل یہ کہ نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ خلیفہ ان کو ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ افضل ہیں، جب افضل ہیں تو افضل کی موجودگی میں غیر افضل کو خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے لیے انہوں نے جو نصوص پیش کی ہیں، بہت سی نصوص پیش کی ہیں اپنے حساب سے، لیکن میں یہاں اور وہ نصوص کس قدر ناقص انداز سے اور خود ساختہ مفروضوں کی بنیاد پر انہوں نے پیش کی ہیں، تو اس کا اندازہ تو ایک مثال سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں میں اس کی مثال عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سورۃ المائدہ میں ہے، انما ولیکم اللہ۔ یہ دو آیتیں ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ولی ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ولی ہیں، اور وہ ایمان والے بھی ولی ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اور جس نے اللہ کو، اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنایا، یقیناً اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اب اس کو انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا اور یہ کہا کہ ان دو آیتوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کا ذکر کیا گیا ہے، اور الذین آمنوا سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، اور یہ بات کہی گئی کہ یہ لوگ خلافت کے حقدار ہیں، اور جو ان کو ولیکم اللہ، ولی سے مراد یہ ہے کہ جو ان کو اپنا حکمران بنائے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا۔ تو ولی کے معنی حاکم کے ہیں کہ جو ان کو اپنا حاکم بنائے گا تو یقیناً وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح فرما دی کہ علی رضی اللہ عنہ ان کے اولاد ہی کو حق ہے حکمرانی کا،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے، شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سائل نے سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز کی حالت ہی میں اپنی انگوٹھی اتاری اور نماز کی حالت میں اس کی طرف اچھال دی. جب نماز کی حالت میں اچھال دی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یؤتون الزکوٰۃ وهم راکعون، کہ یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حالت میں جب یہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. تو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو خصوصیت جیسے علی رضی اللہ عنہ کی ہے، تو اس لیے خلافت بھی انہیں کا حق ہے. تو دو باتیں اس آیت کے حوالے سے انہوں نے بیان کی. ایک بات یہ بیان کی کہ علی رضی اللہ عنہ نے رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی اتار کے سائل کو دی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ولی کے معنی جو ہے یہاں حاکم کے ہیں، کہ ولی کے معنی حاکم. پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ روایت بیان کی جاتی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکوع کی حالت میں ایسا کیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف نہیں، یہ روایت موضوع ہے، گھڑی ہوئی روایت. یہ روایت جو ہے گھڑی ہوئی روایت ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اگر روایت ضعیف ہو تو اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو، لیکن جو موضوع ہو تو اس کے بارے میں قطعاً امکان ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ بات صحیح ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ حاکم کے لیے لفظ ولی استعمال نہیں ہوتا، حاکم کے لیے لفظ والی استعمال ہوتا ہے، ولی استعمال نہیں ہوتا. کہ ولی مدینہ نہیں، والی مدینہ، ولی مکہ نہیں، والی مکہ کہا جاتا ہے. تو ولی کا لفظ حاکم کو استعمال نہیں ہوتا، والی استعمال ہوتا ہے. اور پھر ایک بات اور بھی جو یہاں قابل غور ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ذکر چل رہا ہے وہ ذکر کیا چل رہا ہے کہ ایمان والوں یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، عیسائیوں کو یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، کفار کو اپنا دوست مت بناؤ. تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ دوستی کے بارے میں چل رہا ہے، حکمرانی کے بارے میں نہیں چل رہا. جب دوستی کے بارے میں چل رہا ہے تو یہاں بھی ولی کے معنی دوست کے لیے جائیں گے، حکمران کے اس کے معنی نہیں لیے جائیں گے. پھر یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہے کہ وهم راکعون سے مراد یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رکوع کی حالت میں. تو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ افضل عمل ہوگا. رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ افضل عمل ہوگا. نہ سنی فقہ کے مطابق یہ افضل عمل ہے اور نہ شیعوں کے ہاں افضل عمل ہے. جب رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ افضل عمل نہیں ہے تو پھر یہ کام کرنے والا افضل کیسے ہو جب یہ عمل افضل ہے. اور پھر یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ نماز کی صفت تو خشوع ہے. جب نماز کی صفت خشوع ہے تو اس خشوع کی حالت کو توڑا گیا اور اس میں انگوٹھی اگر دی گئی بقول ان کے، تو یہ خشوع کی حالت کو نماز کی صفت کو توڑا گیا. تو نماز کی صفت کو توڑنا افضل عمل نہیں ہو سکتا. یہ تو جو اس صفت کو توڑ رہے ہیں یہ تو قابل اعتراض بات ہوگی. اور علی رضی اللہ عنہ کی نماز کیسی نماز تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کے ایک تیر کی نوک چبھی تھی ان کے پاؤں کے اندر، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو کہ میں نفل پڑھتا ہوں اور تم جو ہے اس نوک کو نکالو. اور اس نے نکال لی. اور حضرت جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت نے بڑے تعجب سے کہا کہ اللہ کے بندے تو نے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور یہ نوک نکال لیتا، اور اب نکالنے میں تکلیف ہوگی. اس نے کہا کہ حضرت آپ کو معلوم بھی نہیں ہوا یہ نوک پڑی ہوئی ہے جو میں نے نکال کے رکھ لی ہے. یہ اس دور کی بات ہے، یہ اس دور کی بات نہیں، لیکن آج جدید دور میں قریبی دور کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی حضرت مفتی مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ جو عبدالرحمن اشرفی صاحب کے والد محترم مفتی رحیم صاحب والد محترم تھے، بولے تھے حضرت کی کیفیت یہ تھی کہ کراچی تشریف لے گئے، ان کی ٹانگ پہ پھوڑا تھا، اس پر ناسور کہتے تھے، آج کل اس کو کینسر کہتے. تو حضرت تشریف لے گئے تو کراچی میں جو متعلقین تھے ڈاکٹر نے دیکھا، کہا کہ حضرت یہ زہر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور آپ بالکل انتظار وقت کا نہ فرمائیں، آپ ہمیں اجازت نہیں، ہم ابھی اس کا آپریشن کرتے ہیں اور آپریشن سے یہ ہوگی کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اور اگر کوئی طور پہ یہ نہ کیا گیا تو یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گی. باہر علماء حضرات کو مشورہ ہوا اور حضرت وہاں ہسپتال میں داخل ہو گئے تو
وہ نشہ دینے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ میں نشہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ معلوم نہیں آپریشن کے دوران اگر موت واقع ہو جائے تو میری موت نشے کی حالت میں ہوگا یا مجھ پہ گواہی ہو سکتا ہے، میں نشہ نہیں دوں، میں نے نشہ نہیں دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس کے بغیر تو یہ تکلیف ناقابل برداشت ہوگی، آپ کیسے برداشت کریں گے؟ فرمایا کہ بس میں اللہ کا ذکر شروع کرتا ہوں تم اپنا کام شروع۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا ذکر شروع فرما دیا، اپنے ڈاکٹروں نے کام کیا تو حضرت اپنے مگن رہے۔ جب کافی دیر ہو گئے جو تسبیحات انہوں نے اندازہ پوچھا تھا کہ کتنی دیر میں تم فارغ ہو جاؤ گے، انہوں نے کہا کتنی دیر فراغت کی لگے گی، تو انہوں نے اپنی تسبیحات جو شروع کی ہیں جو گنتی فرمائی تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ زیادہ رکھا کہ 5-10 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، اگر یہ تاخیر بھی ہو جائے تو میری توجہ نہ ہونے پہ اپنی تسبیحات میں لگ گئے۔ جب تسبیحات سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ داخلہ حضرات بڑے اطمینان سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں۔ مطلب ہے کہ اللہ کے بندو وقت ضائع کر رہا ہے کہ وقت ضائع کر رہے ہو، اتنی دیر میں پڑھ کے فارغ نہیں ہو گیا، تم نے کام نہیں کر، انہوں نے کہا کہ حضرت کام کیا نہیں کیا، یہ دیکھیے آپ کی ٹانگ پڑی ہوئی ہے، کٹی ہوئی، ہم کام کر چکے ہیں اور آپ کو یہ اس دور کی بات ہے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں کسی متوجہ ہو جائیں تو یہ بات ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اگر روایت بھی سند کے لحاظ سے صحیح بھی ہوتی تو درایت کے لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں تھی، روایت کے لحاظ سے قابل قبول ہونا ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا، فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ جب مضارع کا صیغہ ہے تو اس میں استمرار کے معنی ہے، مضارع میں ایک کام ہے تسلسل کے ساتھ ہونا ہے، تو کیا علی رضی اللہ عنہ اس عمل کو جاری رکھا یا ایک دفعہ کیا؟ اگر ایک دفعہ کیا ہے تو پھر مضارع کا صیغہ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، ماضی کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ علی رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ متعلق نہیں ہے، اور یہاں وہ راکعون یہ حال نہیں ہے، یہ حالیہ نہیں ہے کہ حالت بیان کی جا رہی ہو، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رکوع میں، یہ عام معنی یہ مناسب نہیں ہوتے۔ کون سے معنی مناسب ہیں یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ ایک اور بات جو قابل غور ہے کہ یہاں کہا گیا کہ یؤتون الزکوٰۃ ہم راکعون کے رکوع کی حالت میں بقول ان کے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ کون دے گا؟ جو صاحب نصاب ہوگا۔ حضرت رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوری زندگی میں ان کا صاحب نصاب ہونا تو ثابت کرو، وہ تو اس قدر دنیا داری سے بے نیاز تھے کہ زندگی بھر میں کبھی کوئی چیز گھر میں رکھی نہیں ہے، تو صاحب نصاب کب بنے اور ان پہ زکوٰۃ کب فرض کی گئی؟ ان پہ تو زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ اور پھر یہ کہ وہ ہم راکعون کے جو معنی ہوں گے یہاں وہ علیحدہ یہ جملہ ہے کہ اس کے معنی ہے کہ عاجزی کرنے والے، جھکنے والے، کہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نگاہ اپنے عمل پہ نہیں رکھتے، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ کہ جیسے کہ دیکھیے کہ بیت اللہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس بار کہ اللہ تو قبول فرما، تقبل کہا، اور تقبل میں تکلف پائے جاتے ہیں کہ اللہ کہ میں اپنے عمل کو تو قبولیت کے قابل نہیں سمجھتا، تو اپنی رحمت اس کو قبول فرما لے۔ تو بالکل یہی کیفیت یہاں بھی ہے کہ وہ راکعون کہ وہ زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں، اس سے پہلے نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر اپنے اعمال پہ نہیں ہوتی، وہ اللہ کو حضور عاجزی کرنے والے ہیں، اپنے عمل پہ نظر نہیں، اللہ کی رحمت پہ نظر ہوتی ہے۔ اور راکعون کے معنی عاجزی کرنے والے یہاں معنی ہوں گے، اور یہ حال نہیں ہوگا کہ رکوع کی حالت میں وہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ راکعون اگر اس کو حال مانا جائے تو اس سے پہلے دونوں جو کام بیان کیے گئے ہیں ان دونوں کام کے لیے حال بنے گا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں رکوع کی حالت میں۔ اب یہ معنی مناسبت نہیں رکھتے، اس میں تو آپ ذکری فرقے کو تسلیہ دیں گے کہ جن لوگوں نے جماعت کے ساتھ سفر کیے ہیں تربت کے علاقے میں اگر وہ گئے ہوں تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، اب تو خیر عبادت گاہیں کی علیحدہ ہو گئی، پہلے اکٹھی عبادت گاہیں ہوا کرتی تھی، تو یہ ذکری فرقے والے وہاں سے مسجد میں پیچھے بیٹھ جاتے تھے، جب پیچھے بیٹھ جاتے تھے جب امام رکوع کی حالت میں جاتا تھا پھر جلدی سے اٹھتے نیت باندھتے اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہو جاتے تھے۔ رکوع میں شامل ہو گئے، امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سیدھا ہو گیا، اس کے بعد یہ سیدھے ہوئے، سیدھے ہونے کے بعد پھر پیچھے جا کر بیٹھ گئے، پھر دوسری رکعت کا انتظار کرتے تھے، جب دوسری رکعت میں پھر امام رکوع میں گیا یہ اٹھے پھر آ کے رکوع میں شامل ہو گئے، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا کہا؟ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس لیے ہم حکم کی تعمیر کر رہے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ آ کے ہم رکوع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا یہاں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
اگر اس کو آپ اس مناسبت تلاش کریں گے تو مناسبت نہیں بنے گی. تو اس لیے معلوم ہوا کہ یہ حال نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل عمل ہے. 3 باتیں بیان کی گئی ہیں: نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرنا. پھر یہ کہ اگر ولی کے معنی یہاں حاکم کے لیے جائیں، اگر ولی کے معنی یہاں حاکم کے لیے جائیں تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی کے معنی اگر حاکم کے ہیں تو آپ کی اذان میں تو ایک جملہ آتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ. اگر ولی کے معنی حاکم کے لیے جائیں، یہاں ولی کے معنی اگر حاکم کے لیے جائیں تو اشہد ان علی ولی اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی جو ہے ولی اللہ، اللہ کے بھی حاکم. تو معلوم ہوا کہ ولی کے معنی حاکم کے نہیں ہوتے، ولی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں. اور 2 لفظ آتے ہیں، ایک ولایت ہے، ایک ولایت ہے. ولایت جو ہے یہ حکومت اور عمارت کے معنی میں ہے اور اس سے بنسبت ہے اسم کو، وہ والی ہے. اور ایک ولایت ہے، یہ محبت اور دوستی کے معنی میں ہے، اس کے لیے ولی ہے. تو ولی اس کی صفت مشبہ ہے جس کے معنی ہے نہایت محبت رکھنے والا، نہایت دوستی رکھنے والا. تو ولی کے معنی حاکم کے نہیں ہوتے. لہٰذا انما ولیکم اللہ میں تو اول تو یہ بات ہے کہ یہاں جمع کے صیغے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ فرد واحد ہیں، اور اس کے بعد یہاں ولی جو ہے یہ حاکم کے معنی میں نہیں ہے اور یہ معنی ہے دوست کے معنی ہے، اور مناسب بھی کسی معنی سے اس کو حاصل ہے. اگر بالفرض یہ معنی کیے جائیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کی جو خلافت ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ انگوٹھی تو دی تھی علی رضی اللہ عنہ نے، تو پھر ان کی اولاد میں جو 12 امام تم نے مخصوص کیے ہیں ان کا یہ عمل کیسے ثابت ہو گیا؟ یا تو یہ ثابت کریں کہ سارے یہی عمل کرنے والے تھے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کا ان سے تعلق ہے، تو پھر اس آیت کا ان سے تعلق نہیں بنتا. تو لہذا یہ معنی لینا محض جو ہے یہ ایک خود ساختہ بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح ایک مثال اور گزارش کریں، جو آیت میں نے پڑھی ہے آغاز میں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس کے بارے میں ایک کہانی گھڑی گئی. کہانی یہ گھڑی گئی کہ نبی علیہ السلام کے بھائی سے فارغ ہو کر تشریف لائے ہیں. جو بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے بحث فرمایا ہے وہ 10 ہجری میں فرمایا اور 11 ہجری میں ربیع الاول میں حضرت کا وصال ہوا ہے. نبی علیہ السلام بحث سے واپس آئے ہیں تو غدیر خم کے مقام پر جب آپ پہنچے تو جبرائیل السلام تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اعلان فرما دیں کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ علی رضی اللہ عنہ ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس اعلان میں، اس لیے کہ اگر میں نے اعلان کر دیا تو ان میں کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کہ نبی علیہ السلام مجھے ڈر لگتے ہیں اگر میں نے یہ اعلان کر دیا تو یہ پوری کی پوری جو جماعت ہے ان میں کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. بس بات تو ذہن دیکھیے کہ کہاں سے کہاں ضابطے ملتے ہیں کہ اگر میں اس کا اعلان کر دوں جس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جب یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں انہی کی روایت عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی موضوع گھڑی ہوئی روایت ہے. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں ایک طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ اس کو اگر خلیفہ بنایا جائے تو پوری کی پوری جماعت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ اس آدمی کو تو لازمی خلیفہ بنانا ہے، اس کے لیے ہے پوری جماعت کو ختم کرنا پڑے. کہ اگر سوات میں اسلامی نظام عدل قائم کیا جائے تو یہ دہشت گرد تو چند ایک ہیں، تو لہٰذا اسلامی نظام عدل کو ختم نہیں کرنا، نظام عدل کو قائم نہیں کرنا، کیا اس کے لیے پوری کی پوری آبادی کو وہاں سے نکال دینا پڑے. کہ وہی سوچ جو ہے وہ کام کر رہی ہے کہ اس مطالبہ کرنے والوں کو کہ جن کا موقف درست ہو انہیں کو مٹانے کی کوشش کی جائے بجائے اس کے کہ غلطی کو درست کیا جائے.
تو یہاں کہا کہ جو اسلام کے ساتھ حضرت نے کہ میں تو ڈرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تو سارے کے سارے مخالف ہو جائیں گے، قتال ہو جائے گا۔ جو اسلام واپس چلے گئے، اللہ کے حضور جا کے گزارش کی کہ نبی علیہ السلام کو جو خوف رکھتے ہیں کہ یہ فرما لیں، لہذا پھر دوبارہ تشریف لائے۔ جب دوبارہ تشریف لائے تو جو اسلام نے فرمایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ لہٰذا آپ جو آپ کو کہا گیا آپ کھول کے بیان کریں، اگر آپ نے کھول کے بیان نہ کیا تو اس کی معنی ہے کہ آپ رسالت کی ذمہ داری پورے کیے بغیر جنوں سے جائیں، لہٰذا آپ نے رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اب نبی علیہ السلام کا خوف اتنا طاری تھا کہ ضرورت تو حضرت کو پھر بھی نہ ہوئی، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا اس لیے انہوں نے گول مول بات فرما دی تھی۔ اور گول مول بات کیا فرما دی کہ من کنت مولا فعلی مولا، یہ بات گول مول کر دی، واضح طور پہ نہیں کہا کہ میرا خلیفہ ہوگا، بلکہ فرما دیا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ وہ شخص کہ میں اس کا مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب یہاں بھی مولا کے معنی حاکم کے نہیں ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ تو واضح کہ پوری کہانی بتا رہی ہے کہ اس کہانی میں حقیقت جو ہے وہ کتنی ہے۔ اگر مولا کے معنی حاکم کے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں کچھ فیصلہ نہیں کرتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن مجید میں آپ نے سورۃ التحریم کی یقیناً پڑھی ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، فإن اللہ هو مولاه، فیقین اللہ تعالیٰ ہی نبی علیہ السلام کا مولا ہے، اور جبریل اسلام بھی اس کے مولا ہیں، اور نیک ایمان والے بھی اس کے مولا ہیں۔ تو مولا کے معنی حاکم، اللہ نبی اسلام کا حاکم ہے، جبریل اسلام بھی نبی اسلام کے حاکم ہیں، اور ایمان والے جتنے وہ بھی حضرت کے حاکم ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مولا کے معنی حاکم کے قرآن کے مطابق نہیں کیے جا سکتے، شیطان کے مطابق جو کیے جا سکتے ہیں قرآن کے مطابق نہیں کیے جا سکتے، رحمان کے مطابق جو معنی ہیں وہ نہیں کیے جا سکتے۔ پھر یہ کہ یہ آیت جو ہے یہ ربیع خم سے تو بہت پہلے نازل ہوئی ہے، یہ تو 10 ہجری کی بات ہے، ویسے تو 10 ہجری، اور یہ جو آیت ہے یہ بہت پہلے نازل ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے پہلے اہتمام فرمایا تھا کہ رات کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کیونکہ منافقین کا مدینہ منورہ کے اندر اور یہودی بھی رہتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پہرہ دیا کرتے تھے۔ 5 ہجری میں یہودی بالکل مدینہ منورہ سے نکال دیے گئے، غزوہ خندق کے بعد سے یہودی بالکل ختم، آخری قبیلہ جو بنو قریظہ کا تھا یہ بھی 5 ہجری میں نکال دیا گیا۔ اب پورے مدینہ منورہ میں اس کے بعد کوئی یہودی نہیں تھے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو منافقین کے عبداللہ بن ابی وغیرہ وہ بھی مر چکا تھا، 9 ہجری میں وہ بھی مر گیا۔ جب وہ بھی مر گیا منافقت بھی ختم ہو گئی اور یہودیت بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ آیت جو ہے حفاظت والی ہے تو اس سے پہلے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کا وقت تھا، یہ آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے سر مبارک باہر نکالا، اور جو صحابی رضی اللہ عنہ پہلے بچے نے فرمایا کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری دے دی، اب تم جا کے آرام سے سو جاؤ۔ تو یہ آیت جو ہے غدیر خم سے پہلے نازل ہوئی ہے، غدیر خم کے موقع پہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ افسانہ جو ہے اقرار کا حقیقت ہے، روایت کے اعتبار سے بھی اور روایت کے اعتبار سے بھی، اسی طرح ان کے باقی نصوص کی کیفیت ہے۔ 2 مثالیں میں نے گزارش کی ہیں، وغیرہ 10-12 انہوں نے آیتیں اور احادیث ہیں اس مقصد کے لیے استعمال کی۔ تو پہلی بات یہ ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خلیفہ ہونا نصوص سے ثابت ہے، اور نصوص کی کیفیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور دوسرا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ افضل ہے، اور افضل کی موجودگی میں غیر افضل کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدے کے یہ الفاظ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت بعد النبی کا منکر کافر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت بعد نبی کا منکر، کہ نبی علیہ السلام کے بعد ان کی افضلیت کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ یہ تحفہ حنفیہ میں غلام صاحب نے لکھا ہے۔ اب یہاں تک افضلیت کا تعلق ہے
کہ افضلیت کا جائزہ 4 وجوہ سے لیا جاتا ہے۔ اگر دیکھنا ہو کہ افضل کون ہے، ایک جماعت ہے، ایک جماعت میں جتنے بھی شاگرد ہیں ان شاگردوں میں اگر کسی کو افضل دیکھنا ہو تو اس کے لیے 4 صورتیں ہوں گی۔ 4 صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے اس کا افضل ہونا معلوم ہو جائے گا، اور وہ 4 صورتیں کون سی ہیں اور ان 4 صورتوں سے افضل ہونا کس کا معلوم ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی جو صورت ہے کہ خود معلم اور مربی، کہ جو تعلیم دینے والا اور تربیت کرنے والے ہیں، معلم اور مربی جو ہے، وہ یہ کہہ دے کہ پوری جماعت میں سب سے افضل فلاں ہے، کہ وہ یہ بات کہہ دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد اقوال، متعدد اشارات منقول ہیں کہ جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت پوری طرح سے واضح کی گئی ہے، اور گزشتہ سبق میں اس کی میں نے کافی مثالیں بیان کی تھی۔ اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ خود مربی اور معلم اور مربی ایسے کام پر اس کا تعین کر دے، ایسے کام کے لیے اس کو مقرر کر دے جو کام افضل کے لیے مخصوص ہوا کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے نماز کی امامت کے لیے بھی ان کو مقرر کر دیا اور حج کی عمارت کے لیے بھی ان کو مقرر کر دیا، اور دونوں میں علی رضی اللہ عنہ ہو کے ان کے تابع کر دیا، وہاں مقتدی بنا دیا، وہاں معمول بنا دیا، تو اس لحاظ سے بھی افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی واضح ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جماعت جو ہے، وہ جماعت بذات خود یہ فیصلہ کرے کہ ہم میں افضل کون ہے، تو اس جماعت سے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان فیصلہ کرنے والوں میں خود علی رضی اللہ عنہ بھی شامل۔ اگر یہ کہا جائے کہ علی رضی اللہ عنہ نے، اب یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے شروع ہی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ایک بات یہ ہم اسی کے قائل ہیں۔ ایک روایت یہ ہے جس کے وہ قائل ہیں، اور ہم میں سے بھی بعض حضرات یہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، 6 مہینے کے بعد کی، کہ 30ویں دن ہی کی ہے بیعت۔ جہاں تک 30ویں دن بیعت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ علی رضی اللہ عنہ تقیہ کیا تھا کہ دل سے بیعت نہیں کی تھی، زبان سے کی تھی، تقیہ کے بارے میں تو مستقل موضوع انشاءاللہ ایک سبق میں ہوگا، لیکن میں یہاں صرف اختصار سے ایک اشارے سے بات کرتا ہوں کہ جب حضرت نے تقیہ کیا، نیت ظاہر کسی کے سامنے نہیں کی، تو یہ نیت کس کے ذریعے سے تمہارے تک پہنچی؟ کہ حضرت نے تو تقیہ کیا، انہوں نے تو نیت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی، جو ان کے دور کے موجود تھے لوگ، وہ نہ ان کی زبان سے معلوم کر سکے، نہ ان کے عمل سے معلوم کر سکے، نہ ان کے آثار سے معلوم کر سکے۔ صدیوں بعد جو تمہیں یہ وحی آئی ہے، یہ کہاں سے آئی کہ تم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حضرت نے جو تقیہ کیا تھا، یہ بات تمہیں کہاں سے معلوم ہو گئی؟ تو اس کے معنی یہی ہے کہ یہ بات علی رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی مرکز سے یہ بات جو ہے وہ چلی، یہ بات حقیقت ہے۔ ایک بات تو یہ قابل غور۔ دوسری بات، اگر یہ کہا جائے کہ علی رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی تھی، تو 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ حضرت پہ جبر نہیں تھا۔ اگر جبر ہوتا تو 6 مہینے تک کہاں انتظار کر سکتے تھے کہ دارالحکومت میں آدمی رہتا ہو، دارالخلافہ میں رہتا ہو، اور ہاتھ پہ بیعت بھی نہ کرے، موجود بھی ہو اور بغیر بیعت کے رہ جائے؟ یہ ممکنات میں سے نہیں، تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب کہ خلیفہ کی طرف سے جبر نہ ہو۔ تو 6 مہینے تک جب جبراً ان سے بیعت نہیں لی گئی اور 6 مہینے کے بعد وہ بیعت کر رہے ہیں، تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ یہ بیعت کرہن نہیں ہو رہی، یہ توأن ہو رہی ہے، رغبتاً ہو رہی ہے۔ اگر رغبتاً نہ ہوتی، اگر جبراً ہوتی تو پہلے دن ہی کرا دی جاتی۔ لہٰذا اگر پہلے دن والی بات ہے تو بھی اخلاص کی بات ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلایا ہے اور انہوں نے وجہ بیان فرمائی اور آپس میں جو رنجش تھی یا غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی، تو انہوں نے بیعت فرما لی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں حضرت نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی ہے، تو 4 بار بیعت کی ہے، تو اس سے بھی بات یہی معلوم ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے رغبت اور توأن جو ہے وہ بیعت کی ہے، جبرن جو ہے بیعت نہیں کی۔ اگر جبرن بیعت کرنا ہوتی تو پھر 6 مہینے انتظار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟
چوتھی صورت کہ کسی کی افضلیت کو ظاہر کرنے کی، وہ اس کے حاصل کردہ نمبر ہوتے ہیں۔ کسی کلاس میں کسی کو افضل قرار دینا ہو تو میں نے کیا کہ 4 صورتیں ہیں، یا تو معلم اور مزکی نے اس کو افضل قرار دیا، یا اس کو ایسے کام کے لیے مقرر کیا ہو جو کام افضل کے لیے مخصوص ہے، یا جماعت نے اس کو خود افضل تسلیم کر لیا ہو، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ حاصل کردہ نمبر اس نے حاصل کردہ نمبر جو ہوتے ہیں، اس کے حاصل کردہ نمبر جو ہیں ان سے یہ معلوم ہو گیا کہ افضل ہے۔ یہ مجموعی نمبروں سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ افضل ہے۔ اور مجموعی نمبر کون دے گا؟ ممتحن، اور ممتحن کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سورۃ اللیل میں اتقا کہا، فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے لیے سب سے زیادہ مفضل اتقا ہے، اور اتقا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی جو جماعت ہے اس کے اندر اتقا ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں، تو اللہ نے فضل عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اولو الفضل کہا ہے سورۃ النور کے اندر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ثانی اثنین کہا ہے کہ 2 میں سے دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان میں اور اعمال میں، فکر میں، سوچ میں عکس ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بہتر الممتحن کے سند عطا فرما دی، پھر ان کے افضل ہونے میں کیا شک اور کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اگر پھر بھی کسی آدمی کو یہی ضد ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ منصوص بھی تھے اور افضل بھی تھے اور ان سے خلافت چھین لی گئی، تو اس پر میں چند سوالات عرض کرتا ہوں کہ جن پہ غور و فکر فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب معلوم تھا کہ نفس کے لحاظ سے میں ہی امام ہوں، میں ہی خلیفہ ہوں اور میں افضل ہوں نصوص کے اعتبار سے، تو پہلے 3 خلفاء کے دور میں انہوں نے کسی دور میں کوئی دعویٰ فرمایا، باقی دعویٰ فرمانے کے بجائے انہوں نے تو بیعت کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی ہے، بلکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب اعلان فرمایا، حضرت کے اعلان فرمانے کے بعد سب سے پہلے بیعت کی ہے وہ علی رضی اللہ عنہ۔ تو لہذا انہوں نے 3 خلفاء کے دور میں کوئی دعویٰ نہیں کیا بلکہ الٹا بیعت کی۔ تو یہ نفس کا ہونا، تو افضل کا ہونے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عاجزی ہے کہ اپنے آپ کو افضل ظاہر نہیں کیا، لیکن اگر یہ نفس تھی کہ خلیفہ آپ ہیں تو کیا نفس کی موجودگی میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے ہاتھ کو بیعت فرما رہے ہوں؟ یہ بات ان کے ہاتھ میں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تینوں کے دور میں وہ معاون رہے، مشیر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قائم مقام امیر المومنین رہے، جب عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں تشریف لے گئے ہیں 17 ہجری میں فتح کے موقع پر، تو پیچھے قائم مقام جو امیر المومنین تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی دور کے اندر، اسی وقت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا داماد بھی بنایا کہ جس سے مخالفت چل رہی ہو، جس کو بطور امیر کے گوارا نہ کرتی ہوں، پھر اس کو اپنا داماد بنا کے اس کی رشتے داری بھی حضرت اسی دور میں 17 ہجری میں قائم فرمائی۔ تو جس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس کا منصوص ہونا یہ ان کو معلوم ہوا ہے، علی رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا، نہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اگر یہ خلیفہ برحق نہیں تھے، تینوں کی خلافت باطل تھی، چھینی ہوئی تھی، غاصب ہے، تو غاصب سے مال تو نہیں لیا جا سکتا، غاصب کا مال بھی ناجائز ہوتا ہے۔ اور ان تینوں دوروں میں، تینوں خلافتوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ باقاعدہ وظیفہ لیتے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 5000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر تھا، جو بدری حضرات کو دیا جا رہا تھا، علی رضی اللہ عنہ کو وہ وصول فرماتے رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نسبت سے بدری صحابہ کرام کو برابر وظیفہ ان کا مقرر کیا تھا، ان کو بھی 5,000 درہم دیتے تھے، تو لہٰذا 15,000 درہم سالانہ یہ حضرات وصول فرما رہے تھے۔ تو اگر یہ خلیفہ بحق نہیں تھے ان کی نظر میں، تو ان کا مال ان کے نزدیک حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ امام تو معصوم ہوتا ہے، معصوم تو اس کے حلال کے قریب ہی جائے گا، اس کے حرام کے قریب جا ہی نہیں سکتا، اور اس کے حرام کس طرح سے 15,000 سالانہ جو ہے وہ وصول فرماتے ہیں۔
اس کے بعد یہ کہ اس دور کے اندر جو مال غنیمت آیا ہے کہ اگر یہ خلیفہ برحق نہیں تھے، امیر المومنین نہیں تھے، تو اس دور میں جو جہاد ہوا ہے وہ بھی جہاد نہیں ہوگا۔ اس میں جو مال غنیمت آیا ہے، اس مال غنیمت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خولا رضی اللہ عنہا رحمۃ اللہ علیہا، یہ ان کو ایک لونڈی عطا کی گئی، اور ان سے محمد بن حنفیہ ان کے بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک اور لونڈی ان کو عطا کی گئی جن سے ان کے ایک بیٹے اور جن کا نام عمر انہوں نے رکھا تھا، وہ بیٹے ان کے صاحب پیدا ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے انہوں نے نکاح نہیں فرمایا، تمہارے لحاظ سے متا کیا ہو تو اس کی کوئی روایت پیش کر دو، تو متا بھی نہیں کیا۔ تیسری صورت یہ ہے، ہمارے نزدیک دو ہی صورتیں ہیں، یہ نکاح ہے، یہ شرعی باندھی ہے، شرعی کنیز ہے، تو لہٰذا نکاح نہیں فرمایا تو اس لحاظ سے شرعی کنیز ہے۔ تمہارے نزدیک متا کی صورت بھی ہے، لیکن تمہارے یہاں بھی متا کی اس کی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ حضرت نے متا فرمایا ہو۔ جب متا نہیں فرمایا تو اس کی معنی ہے کہ بطور کنیز کا رکھا ہے۔ جب بطور کنیز کا رکھا ہے تو شرعی کنیز تبھی ہو سکتی ہے جبکہ اسلامی جہاد ہو۔ اسلامی جہاد تبھی ہو سکتا ہے جو امیر المومنین نے کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ اس کو تسلیم فرماتے تھے۔ اگر تسلیم نہ فرماتے تو علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کے بارے میں کیا کہا جائے گا، جس کے بارے میں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں کیا بات کہی جا سکتی ہے۔ اس سے بدتر بات، اگر ان تین خلفاء کی خلافت کو تسلیم نہ کیا جائے تو امامت بھی باقی نہیں رہتی، امامت بھی آگے نہیں چلتی، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران کی یزدگرد کی دو بیٹیاں جو قید ہو کر آئی ہیں، اور اس کو تسلیم فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے، تو ایک بیٹی شہر بانو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دی گئی، اور حسین رضی اللہ عنہ کو جو یہ دی گئی ہیں کنیز، اس کنیز سے پیدا ہوئے ہیں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اگر یہ جہاد شرعی جہاد نہیں تھا تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو امام معصوم ہیں آپ کے، تو ان کی امامت ہے، ان کا وجود بھی کہاں ثابت ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات ماننا پڑے گی کہ حضرات اخلاق کے ساتھ تھے، اور اس سلسلے میں کوئی نص علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں موجود نہ تھی، اور وہ ان کی خلافت پر راضی تھی۔ پھر یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے نہج البلاغہ کے اندر جو خطبے ہیں، ان کی اپنی ہی کتاب میں دونوں خطبات میں اپنے دور خلافت میں کوفہ کے اندر، کہ یہاں یہ خوف بھی نہیں ہے کہ کہیں کعبے سے یہ اٹھ کر نہ کھڑے ہوں، یہ خوف بھی نہیں ہو سکتا کہ تکیے کی بات ہو، تو وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو خطبات فرمائے ہیں ان میں ان تینوں کی، اور بالخصوص شیخین رضی اللہ عنہما کی وہ تعریف فرماتے ہیں۔ یہ تعریف فرمانا ان کے دور خلافت میں نہیں، اپنے دور خلافت میں کس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان کے بارے میں ان کی سوچ اور ان کی رائے جو ہے وہ کیا ہوگی۔ پھر چھٹی بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منسوخ ہے تو ان سے چھینی جاتی رہی، وہ ایک مجبوری کی بات ہے۔ اگر کہا جائے حضرت وہ مجبوری کی بات ہے، لیکن جب یہی خلافت حضرت کو پیش کی جا رہی ہے تو یہ تو مجبوری کی بات نہیں ہے، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے کہ جو منصور چیز ہے وہ مجھے حاصل ہو رہی ہے، اس کو لینا چاہیے۔ لیکن یہاں جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ حضرت نہج البلاغہ ہی کے الفاظ ہیں، جس میں ہے کہ اللہ کی قسم کہ میرے لیے نہ تو خلافت میں کوئی رغبت ہے اور نہ ہی حکومت میں کسی قسم کی میں خواہش رکھتا ہوں، لیکن تم نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، مجھے بلایا ہے، اور یہ بوجھ ہے جو تم نے مجھ پر لاد دیا ہے۔ تو اگر حضرت کے سامنے نص موجود ہوتی تو حضرت یہ بات کیوں فرماتے کہ نہ میری رغبت ہے نہ میری اس سے کوئی حاجت ہے، اور یہ تمہارے کہنے پر میں اس کو قبول کیا ہے، تو وہ تو کیا فرماتے کہ میں نے اللہ کے فرمانے کو اس کو قبول کیا ہے، نہ کہ تمہارے کہنے پر قبول کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں نص کوئی موجود نہیں۔ جب اس معاملے میں ناکام ہو گئے کہ علی رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ ہونے کا حقدار ثابت کر سکیں، تب انہوں نے ایک اور پینترا بدلا کہ دوسرا کام جو انہوں نے اختیار کیا وہ ہے نظریہ امامت، جو انہوں نے خلافت کے مقابلے میں نظریہ امامت کو رکھا اور اس کو پیش کیا۔ اور نظریہ امامت میں جو بنیادی باتیں انہوں نے اختیار کی ہیں عقائد کی، وہ کون کون سی باتیں؟
پہلی بات یہ وہ کہتے ہیں کہ جو امامت ہے، خلافت جو ہے یہ منسوخ نہیں ہے، لیکن جو امامت ہے یہ منسوخ ہے، کہ امام کو وہ منسوخ کہتے ہیں، کہ امام منسوخ ہے، تو کہا کہ خلافت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے لیکن امامت منسوخ ہے۔ اور ہزاری رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد جتنے بھی ائمہ کرام کے 12 کے 12 امام، ان تمام کی امامت یہاں منسوخ ہے۔ اس سے ان کی ایک عبارت ہے بطور مثال کے پڑھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلیفہ تھے، اور وہ حضرت علی سے لے کر امام مہدی تک 12 امام برحق ہیں۔ جس طرح نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، اسی طرح ان 12 اماموں کو بھی خدا نے بنایا ہے۔ کیا لاکھ بھی مسلمان ہیں کہ غلام صاحب نے کی کتاب ہے، اس میں سے ایک بات ہے جو میں نے پیش کیا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے کہ امام جو ہے وہ منسوخ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو دلیلیں پیش کی ہیں، 2 دلیلیں وہ تو مثال کیا کریں۔ ایک بات انہوں نے کہی کہ قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم اور ربہ بکلمات ختم ہو، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ انی جاعلک للناس امام، کہ میں تجھے امام بنا رہا، تو لہٰذا امامت منسوخ ہے، قرآن میں اس کا ذکر آ گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ امامت ہے، خلافت ہے، تو آدم علیہ السلام کا نام منسوخ ہو گیا، تو لہذا معلوم ہوا کہ جو امامت ہے یہ منسوخ ہوا کرتی ہے، ان نام کا تعین اللہ کی طرف ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن اماموں کو تم امام مانتے ہو یہ کون سے قرآن مجید میں ان کے نام آئے ہوئے؟ اگر امام منسوخ ہے، اس کا نام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر ان اماموں کے نام جو 12 امام تمہارے ہیں، ان 12 اماموں کے نام جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ ان 12 اماموں کو مخفی رکھا گیا ہے، کہ یہ ایک راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل السلام کو بتایا، جبریل السلام نے نبی السلام کو بتایا، نبی السلام نے رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا، تو اس کا اظہار نہیں کرنا۔ جب امامت کا اظہار نہیں کرنا، امام منسوخ ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا، تو پھر اس پہ ایمان لانے کے لوگ مکلف کیسے ہوں گے؟ جب ایمان لانے کا مکلف نہیں ہے تو پھر یہ بات تو نے کیسے کہا دی کہ امام کو نہ مانے وہ کافر ہے؟ کہ یا تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، جس کا اظہار ہی نہیں ہے اخفاء بہتر ہے، جس کو چھپانا بہتر ہے، تو پھر اس کے لیے تو صورت یہی ہوگی کہ نہ ماننا بہتر ہوگا۔ تو اگر اخفاء والے کو اخفاء اس لیے کیا جا رہا ہے اس کا اظہار نہ ہو، اور نہ مانا بھی اس لیے جا رہا ہے کہ اس کا اظہار نہ ہو، اگر ماننے والے بن جائیں تو اس کا تو اظہار ہو گیا، تو پھر نہ ماننے والے تو تمہارے نزدیک قطعی اور یقینی مسلمان ہونے چاہیے، وہ تمہارے نزدیک کافر کیسے ہو گئے؟ انہیں تو زیادہ ایمان والا ہونا چاہیے کہ تمہارے مقاصد کو جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ پھر حضرت یہ ہے کہ جہاں تک منسوخ ہونے کا تعلق ہے، پہلے امام کی بات تو میں نے تفصیل سے گزارش کر دی۔ دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ عنہ، انہوں نے خلافت دستبرداری اختیار کر لی۔ اگر وہ منسوخ تھے تو جو منسوخ امام ہوتے ہیں دستبردار تو نہیں ہوا کرتا، تو حضرت نے دستبرداری اختیار کر کے دوسرے کے ہاتھ سے بیعت کر لی۔ اور اس کے بعد جب علی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت قریب تھی، حضرت زخمی حالت میں تھے، تو ایک صحابی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ حضرت اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا ہم آپ کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کو آپ کو جانشین بنا لیں؟ اب امامت تو منسوخ ہے، تو علی رضی اللہ عنہ کو کیا فرمانا چاہیے تھا؟ وہ یہی فرماتے کہ بالکل بالکل، کیونکہ کسی کا نام مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو امام بنانا ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ میں تمہیں روکتا ہوں، تم خود حالات کا جائزہ لینے والے ہو، جیسے حالات اس کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ امامت منسوخ نہیں۔ اس کے بعد تیسرا امام، چوتھا امام، پانچواں امام، یہ تفصیل آپ حضرات کو زیادہ حضرات کو نہیں ڈالتا۔ 11 اماموں تک ہر امام کے بعد 5-6 صورتیں پیدا ہوئی ہیں، 5-6 گروہ بنے، اور اگر یہ امامت منسوخ ہوتی تو یہ اختلافات خود ان کے اندر پیدا کیوں ہوتے؟ کیونکہ نص جب تھی کہ فلاں امام بن گیا تو اختلاف جو ہے وہ پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ تو یہ طویل مقالہ ہے پورا کہ اس میں ان کے اختلافات جو ہے وہ کس طریقے سے پیدا ہوئے۔ تو 11ویں امام تک یہ صورتحال ان کی رہی ہے۔
اس کے بعد ان کے امامت کے بارے میں ان کا دوسرا عقیدہ ہے عصمت کا، کہ جو امام ہوتے ہیں منصوص ہوتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا جملہ ہے کہ یہ 12 امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر گناہ سے پاک ہیں۔ کیا ناسبی مسلمان ہیں؟ یہ نسبی کی تحریر ہے۔ اور یہ کہا کہ یہ اصول کافی کے اندر ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ امام معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معصومیت اس نعمت کے ساتھ اس کو مخصوص رکھتا ہے تاکہ اس کے بندوں پر اس کی حجت بنا رہے۔ یہ اصول کافی کی عبارت ہے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے کہ امام جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، کہ وہ جو آج پچھلے درس میں پڑھی تھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے بارے میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو اگلے نصیب فرمائیں گے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اہل بیت، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے شیطانی اثرات کو، گندگی کو دور کر دیں اور تمہیں پاکیزہ بنا دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنانے کا جو حکم دیا، یہ خبر تھی، نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میں 4 افراد کو لیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور یہ دعا کی کہ اللہ کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب ان الفاظ سے آپ غور فرماتے جائیں گے، بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو تو پاکیزہ بنا دے۔ کہ اللہ نے فرمایا، اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں نے ان کو پاکیزہ بنانا ہے، یا پاکیزہ بنا دیا ہے؟ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کو پاکیزہ بنائے، مستقبل کی خبر۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی کہ اللہ کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو تو پاکیزہ بنا دے۔ تو لہذا کیونکہ پاکیزگی کا ذکر آ رہا ہے تو پاکیزہ جو ہوگا وہ معصوم ہوگا، تو اس لیے ہمارے جو امام ہیں وہ معصوم ہیں، اور ان کی معصومیت اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے۔ پہلی بات جو قابل غور ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد ائمہ کرام نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں۔ یہ تفصیل پچھلے درس میں ہو چکی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے۔ جب امام معصوم ہوتا ہے تو پھر اس کو معصوم بنایا کیسے جا رہا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو پاکیزہ کروں گا۔ آپ کے نزدیک تو امام پیدائشی معصوم ہوتا ہے، جو امام تو پیدائشی معصوم تھا، معصوم کو معصوم کیسے کیا جا رہا ہے؟ تو پاکیزہ بنانا اگر معصوم بنانا ہے اور اس سے مراد امام ہے تو ان کو معصوم کیسے بنایا جا رہے ہیں؟ یہ تو پھر ماضی میں ہوتی ہے بات، یہ مضارع کے صیغے میں یہ بات تو کیا نقیاتی، اور نبی علیہ السلام بھی دعا نہ فرماتے کہ اگر فرماتے کہ اے اللہ کہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو پہلے ہی معصوم ہے، تو ان کو چھوڑ کے باقیوں کو پاکیزہ کرتے، یہ تو معصوم ہے، یہ تو پاکیزہ ہے، ان کو تو پاکیزہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے دعا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پاکیزہ نہیں ہے پہلے اس معنی کے اندر، اور ان کو پاکیزہ بنانے کی جو ہے وہ دعا کی جا رہی ہے۔ اگر یہ یطہرکم کے معنی معصوم بنانے کے ہیں، پھر بدری صحابہ کرام جو ہم تو سارے معصوم ہیں۔ آپ فرمائیں گے کیسے آئیے قرآن مجید کے سورۃ الانفال کے اندر یہ دوسرا رکوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر یہ حضرات آئے ہیں بدر کے میدان میں اور بارش نہیں تھی، پانی کی ضرورت تھی، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا تو یہ پانی کی قلت کیوں ہوتی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے بارش فرما دی، اور اس بارش کے ذریعے سے کیوں بارش کیوں اتاری؟ یطہرکم بہ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاکیزہ بنا دیں۔ اگر یطہرکم کے معنی معصوم بنانے کے ہیں تو یہاں فرما دیا کہ ہم نے یہ پانی اس لیے اتارا کہ اے بدری صحابہ کرام تم سب کو ہم معصوم بنا دیں۔ پھر معصومیت سے انہیں تک نہیں رہے گی، یہ معصومیت انہیں تک نہیں رہے گی، بلکہ میں اور آپ بھی معصوم ہیں۔ میں بھی معصوم ہوں، اگر تطہیر کے معنی معصوم بنانے کے ہیں تو میں بھی معصوم ہوں، آپ بھی معصوم ہیں۔ اس وقت جن لوگوں نے عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا ہے وہ سارے کے سارے معصوم ہیں، جو سورۃ المائدہ میں جہاں اللہ نے وضو کا حکم دیا ہے
واقعہ ولیکن یرید لیطہرکم، کہ اللہ ارادہ رکھتے ہیں وہی ارادہ یہاں ہے کہ اللہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں پاکیزہ بنا دے۔ وضو کا حکم اللہ نے اس لیے دیا ہے، غسل کا حکم اللہ نے اس لیے دیا ہے، اور تیمم کے مسائل اللہ نے اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تم پہ مشقت نہیں ڈالنا چاہتے، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں معصوم بنا دے۔ تو لہٰذا اس کے معنی ہے کہ پھر تو الحمدللہ جتنے نمازی ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں، پھر ائمہ کرام کی خصوصیت کہاں باقی ہے؟ تو جیسی تصحیح ان کی ہے ویسی تصحیح ہماری ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں تصحیح جو ہے یہ معصومیت کے معنی میں نہیں ہے۔ ایک بات، اگلی بات، اگر اس آیت سے تصحیح سے معصومیت معلوم ہو رہی ہے تو معصومیت انہی کی معلوم ہوگی جن کو چادر میں لیا گیا، تو یہ 12 اماموں کو تو چادر میں نہیں لیا گیا، تو یہ باقی اماموں کی جو ہے معصومیت وہ کہاں سے ثابت ہوگی؟ جاری رضی اللہ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہ کی معصومیت تو چلو بالفرض تو نے اسے ثابت کر دی، لیکن ان 3 کو چھوڑ دیں جو باقی 9 امام ہیں، ان کی جو معصومیت ہے وہ کہاں سے ثابت ہوگی؟ وہ اس آیت سے ثابت نہیں ہو رہی، بقول تمہارے اصول کے مطابق بھی اس آیت سے ثابت نہیں ہو رہی۔ دوسری دلیل جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو مباہلے کی آیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مباہلے کے لیے چلے ہیں، اب ہمارے والدین بھی بڑی اس کی رنگا میری کرتے ہیں کہ حضرت جب چلے تو حضرت کے پیچھے جو تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور ایک کندھے پہ حضرت کو بٹھایا ہوا تھا، ایک ہاتھ انگلی سے حضرت کو پکڑے ہوئے تھے، علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پیچھے چل رہے تھے۔ اور یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، شروع کا نہیں ہے۔ یہ جو مباہلے کا واقعہ ہے 9 ہجری کا ہے۔ اگر اس کے بارے میں یہ روایت جو ہمارے والدین بھی عام طور پہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس روایت کو صحیح بھی مانا جائے، کیونکہ صحیح نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں صحیح بھی مانا جائے، تو میں آپ کو دعوت کا فکر دیتا ہوں 6 ہجری کی بات ہے، 6 ہجری کی بات ہے، 2 ہجری کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قافلہ ملک شام سے اہل مکہ کا تجارتی فائدہ لے کر آ رہا ہے، اور یہ جو منافع ہے، یہ جو نفع ہے، یہ اسلام کے خلاف استعمال ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اسلام کے خلاف استعمال ہو، ان سے پہلے چھین لیا جائے۔ نبی صاحب نے یہ فرمایا اور حضرت چل پڑے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اشتیاق رفاقت کی کیفیت یہ ہے کہ کسی کے دیہات میں اگر وہ اس زمانے میں بندوق تو نہیں تھی، تلوار تھی، تو کسی کی تلوار اگر اس کے دیہات میں پڑی ہوئی تھی، اس نے اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی کہ وہاں سے جا کے تلوار لے آئے، اور نبی صاحب کے ساتھ چل پڑا ہے اور کھجور کے ٹہنی ہاتھ میں لی ہے، حضرت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام پھر وہاں جب پہنچے ہیں، جب معاملہ بدل گیا، قافلے پہ حملے کی بجائے لشکر سے مقابلہ آن پڑا، اب حضرت جو ہے وہ بار بار فرما رہے ہیں جو کم عمر ہیں واپس جائیں، لیکن کوئی کم عمر واپس جانے کے لیے تیار نہیں، جس کو دیکھو وہی آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے کہ مجھے واپس کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ 2 ہجری میں حضرت چلتے ہیں قافلے کے لیے، اور 313 افراد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ 9 ہجری کے اندر بھی حضرت مباہلے کے لیے جا رہے ہیں، اور کوئی صحابی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ 2 ہجری کے بعد 6 ہجری میں حدیبیہ کا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد اپنا خواب سنایا۔ حضرت فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے، میں عمرہ کا طواف کر رہا ہوں، اور صحابہ کے ان کی جماعت میں میرے ساتھ ہے۔ حضرت نے کسی سے نہیں فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ عمرے کے لیے چلو، کہیں فرمایا ہو تو آپ مجھے دکھا۔ حضرت نے اپنا خواب سنایا، اور خواب سنانے کے بعد ایسے ہی خبر پھیل گئی تشریف لے جا رہے ہیں۔ صاحب نے کسی سے نہیں بتایا، جب تشریف لے گئے، جب اپنے ساتھیوں کو گنا ہے تو 1417 افراد کے ساتھ چل رہے تھے۔ یہ 6 ہجری کی بات ہے۔ 8 ہجری میں غزوہ تبوک واحد غزوہ ہے جس کے اندر انفروا خفافا وثقالا کا حکم نازل ہوا ہے، وغیرہ اس سے پہلے کسی غزوے کے اندر جبر نہیں کیا گیا، حکم نہیں دیا گیا، بلکہ نبی علیہ السلام حضرات کو کئی حضرات کو خود مشورہ دیا کہ تم نے جاؤ۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، بوڑھے ہیں، لنگڑا پن ہے،
بیٹے ان کے چاہتے ہیں کہ ابا جی نہ جائیں، نبی صاحب ان کو سمجھایا ہے کہ تم نہ جاؤ، لیکن جب ان کا اختیار دیکھا تو بیٹوں نے کہا اس کو جانے دو، تو علیہ السلام یہاں تک بھی مشورہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک جو ہے وہ واحد غزوہ ہے جس کے اندر نکلنے کا حکم ہے کہ ہر حال میں نکلو، تاکہ یہ مسئلہ بتلانا تھا کہ اگر امیر المومنین یہ کہہ دے کہ ہر حال میں نکلو تو جہاد فرض عین ہو جائے گا، یہ فرض عین ہونے کا مسئلہ سمجھانا تھا، اس لیے غزوہ تبوک کے آخری غزوہ ہے جس کے اندر یہ حکم دیا گیا اور سب کو نکلنا پڑا۔ 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کتنے ہزار ساتھ ہیں۔ 8 ہجری میں حضرت جب چلے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، مدینہ سے نکلے ہیں، رخ معلوم نہیں کسی کو، نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ ہم مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے الٹ رخ اختیار فرمایا، کسی کو معلوم نہیں کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ساتھیوں کی تعداد ہے وہ 10,000 ہے۔ یہ 8 ہجری کی بات ہے، اور 9 ہجری میں مبارہ ہو رہا ہے، اور نبی علیہ السلام مبارک یہ تشریف لے جا رہے ہیں اور گھر کے افراد کے سوا حضرت کے ساتھ چلنے کو کوئی تیار نہیں۔ دیکھیے یہ بات تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ ممکنات میں سے بھی یہ بات ہے، ممکنات میں سے۔ تو نبی علیہ السلام مباہلے کے لیے نہیں چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت آتی ہے، کی بات آتی ہے کہ حضرت نے اپنے پاس بلایا ہے، کبھی چلنے کا موقع نہیں، حضرت اپنے پاس بلایا ہے اور کسی اور کی روایت میں پیش نہیں کر رہا، میں کسی خاندان کی روایت پیش کرتے ہوئے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے جو اپنے والد امام باقر رحمۃ اللہ سے روایت کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس مباہلے کا جو یہ چلے ہیں ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنی اولاد سمیت، عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنی اولاد سمیت، عثمان بھی اپنی اولاد سمیت اس میں شریک ہوئے، لیکن یہ نکلنے کا موقع نہیں آیا، یہ حضرات جمع ہوئے ہیں لیکن نکلنے کا موقع نہیں آیا، اس لیے کہ ذات کو جب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے، ان کے بزرگوں نے ان کو یہ بات سمجھا دی کہ جب یہ حقیقت واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو مقابلے میں آنا، اپنی جڑوں کو، اپنی نسلوں کو ختم کرنا ہے، یہ حماقت نہ کرو۔ تو صبح وہ خود حاضر ہوئے، کہا حضرت کوئی مباہلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو جو ہے اتنے جوڑے، اتنے پوشاکیں اتنے دے دیتے ہیں، آپ سے معاہدہ کر لیتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں ہمیں آپ تک واپس جانے کی اجازت دیں۔ مباہلہ نہیں ہوا، جب تشریف بھی نہیں لائے۔ اب اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں یہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بلاتے ہیں ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو لہذا بیٹے تو بیٹوں سے مراد حسن حسین رضی اللہ عنہما، اور عورتوں سے مراد فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور اس کے بعد جناب اپنے آپ کو تو اپنے آپ سے مراد علی رضی اللہ عنہ، تو 3 عنوان ہیں، یہ 3 ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ابناءنا، تو ابناء جو ہے یہ جمع ہے، اور حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ تثنیہ ہے۔ جب یہ تثنیہ ہے تو نبی علیہ السلام نے صرف انہی 2 کو اپنے ساتھ لیا ہے، تو یہاں لفظ ابناء جمع ہے اور 2 ساتھ جا رہے ہیں اور باقی حضرات اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ فرمایا کہ ابناءنا و ابناءکم، تو ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، یہاں تو آپ نے تعین فرما دیا کہ آپ اس سے مراد یہی 2 ہیں، تو ان کی طرف نجران کا جو قافلہ تھا ان میں ابناءکم سے مراد کتنے تھے؟ کہ یہاں تو آپ نے تعین کر دیا کہ جناب یہ 2 ہیں، تو ان کے ہاں کتنے تھے؟ کہ عجیب بات ہے کہ اہل باطل جو جان دینا، اللہ تعالیٰ تو فرمائے کہ اہل باطل کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے قلوب کے منتشر ہوتے ہیں، یہ تو بھاگنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، کہ جو منتشر قلوب والے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں تخصیص نہیں، اور یہاں جو اخلاص والے ہیں ان کی تخصیص ہو گئی۔ یہ تخصیص کس نے کی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ نساءنا، کہ ہماری عورتیں، کہ ہم آپ کی عورتوں کو بلاتے ہیں، تو نساء جب مضاف ہو تو کس کی بیویاں ہوں گی یا کس کی بیٹیاں ہوں گی؟ جب نساء مضاف ہوگا تو مضاف الیہ کی بیویاں وہاں مراد ہوں گی، مضاف الیہ کی بیٹیاں مراد نہیں ہوں گی۔ یہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں کہ نساء المؤمنین، نساء النبی، تو نبی علیہ السلام کی بیویاں مراد ہیں، علیہ السلام کی بیٹیاں مراد نہیں ہیں۔ کہ جیسے کہ آپ کو کیا میں بھی کہتے ہیں حضرت کہ میری عورت نے کہا، تو کیا مانیے گا؟ آپ کی بیٹی نے کہا کہ نہیں، بیوی نے کہا ہے، تو نصاب بیویوں کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے، نصاب بیٹیوں کے لیے استعمال نہیں ہوا کرتا۔ تو لہذا بعض حضرات جو ہے ہمارے حضرات بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت یہ
نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی تھی، تو نساء جو ہے یہ جمع ہے، تو حضرت لے تو ایک بیٹی کو جا رہے ہیں، تو لفظ استعمال حضرت جمع کا فرما رہے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے کیسے مناسبت رکھتی ہے، اس میں کون سی مناسبت آپ تلاش کریں گے؟ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض حضرات پریشان ہو جاتے ہیں، حضرت اگر حضرت کی جیسے آپ کہتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں ہوتی تو ایک بیٹی کو کیوں لے جاتے کہ میرے بھائی کوئی تھوڑا سا مطالعہ فرما دیا تو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ 9 ہجری کا ہے۔ نبی اسلام کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 2 ہجری میں ہو چکا ہے۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال اس سے 1 سال پہلے 8 ہجری میں ہو چکا ہے، اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال 9 ہجری میں ہو چکا ہے۔ جب تینوں بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو گئی، اب ان کو کہاں سے بلاتے ساتھ لے جانے کے لیے کہ آپ کے اطمینان ہوتا، آپ کی تسلی ہو جاتی، تو دنیا سے چلی گئی۔ اب جو بیٹی موجود تھی اسی کو لے کے جانا تھا، تو لہٰذا یہاں بھی نساء جو ہے یہ جمع کا ہے، اور بیٹی کے معنی کے اندر یہ استعمال نہیں ہے۔ تو جتنی ایمان والی عورتوں نے جانا تھا ان میں فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس کے اندر شامل تھی۔ اور پھر یہ بات کہنا کہ انفسنا انفسکم، تو نفس رسول علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس کہا ہے، تو نفس رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب وہ حضرت کی ذات ہیں تو لہٰذا خلیفہ بھی انہی کو ہونا چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس لیے کہ ذات رسول کی موجودگی میں کسی اور کو خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب میرا ایک سوال ہے کہ یہاں ذات رسول حقیقی معنی میں ہے یا مجازی معنی میں؟ اگر حقیقی معنی میں ہے تو ذات رسول کی موجودگی میں خلیفہ کسی کو نہیں بنایا جا سکتا یا رسول کسی کو نہیں بنایا جا سکتا؟ کہ ذات رسول کی موجودگی میں، کہ ذات رسول جو ہے یہ لفظ آپ غور کریں کہ ذات رسول، رسول کی ذات موجود ہے، تو علی رضی اللہ عنہ ذات رسول ہیں، تو ذات رسول جو ہے وہ امام ہوگا یا ذات رسول رسول ہوگا؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فرق کوئی نہیں، تو پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیسے ہو سکتا؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں ذات رسول اگر معنی لیے بھی جائیں تو یہ مجازی معنی ہوں گے، حقیقی معنی نہیں ہوں گے۔ اور اگر مجازی معنی ہوں تو عرب میں چچا ذات کو نفس کہا جاتا ہے، ہم نفس کہا جاتے ہیں چچا ذات کو، جبکہ ذات کو ہم نفس کہا جاتا ہے تو پھر رشتے داری ثابت ہوگی، امامت ثابت نہیں ہوگی، خلافت ثابت نہیں ہوگی، تو رشتے داری ثابت ہوگی، رشتے داری کا انکار کسی کو بھی نہیں۔ تیسری بات ان کے اندر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام پر جو ہے وہ وحی آتی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، اس کے حوالے سے میں آگے بات کرنی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت ان کے نزدیک یہ ہے ان کے امام میں کہ وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو امام ہے وہ ہر اس بات کا علم رکھتا ہے، ما کانا جو ہو چکا، وہ ما یکون اور جو ہوگا۔ اور اللہ کے جو نبی ہیں ان کے علم کے ذریعہ، ان کا علم کا ذریعہ تو وہی ہے، لیکن ہمارے جو امام ہیں ان کے علم کے ذریعے ذرا شمار کرتے ہیں۔ ان کے ائمہ کے جو علم کے ذریعے ہیں، کتاب یعنی قرآن مجید، سنت، سابقہ کتابیں جتنی آئی ہیں، وہ روح القدس جو اسلام سے براہ راست تعلق، روح اعظم کہ جس کا ذکر اللہ نے سورۃ نبا میں فرمایا، اس روح اعظم کا خاص تعلق ان کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک الصحیفۃ الجامعہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، جو علم کا مجموعہ ہے، وہ ان کے پاس، اور جس کی جو لمبائی ہے وہ 70 ہاتھ ہے، کہ 70 ہاتھ لمبا مجموعہ تھا، علی رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، وہ ہمارے امام کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ہمارا امام جو ہے وہ علم جفر کا ماہر ہوتا ہے، اور اس کے بعد مصحف فاطمہ بھی ہے۔ اب مصحف فاطمہ کیا ہے اس کے بارے میں اصول کافی میں لکھا ہے کہ کہا کہ یہ جو مصحف فاطمہ ہے یہ قرآن مجید سے 3 گنا ہے، اور اس میں قرآن مجید کا کوئی حق نہیں۔ اور یہ کیسے بنا؟ کہا کہ جب نبی اسلام دنیا سے رخصت فرما گئے تو ایک فرشتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جستجوئی کے لیے آیا کرتا تھا۔ جب آتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب وہ آئے تو مجھے اطلاع دینا، کہ جب وہ آئے تو انہوں نے آیا تو اطلاع دی، تو علی رضی اللہ عنہ قلم سنبھال کر بیٹھ گئے، جو فرشتہ بولتا جاتا تھا یہ لکھتے جاتے تھے۔ تو یہ جو مجموعہ ہے اس کو مصحف فاطمہ کہتے ہیں، جو قرآن مجید سے 3 گنا ہے۔
اس کے علاوہ نور کا ایک ستون اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں امام کو، اور یہ نور کا جو ستون ہوتا ہے یہ زمین سے فرش سے عرش تک ہوتا ہے، اس لیے پوری اسکرین ان کے سامنے ہوتی ہے، پوری دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور کہا کہ جس طرح سے یہ بصری ستون ہے اسی طرح سے سمعی ستون ہوتا ہے، کہ سمعی ستون یہ ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا امام کے کان میں ہوتا ہے، تو بہرحال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مواصلات کا سلسلہ قائم رہتے ہیں اور ساری باتیں جو ہے اس کو سنتا یہ رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ائمہ کرام کو علم نجوم بھی حاصل ہے، اور علم نجوم کی وجہ سے ہم بتا دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں امام کہ یہ کون سا سعد ہے کون سا نحس ہے، کہ یہ وقت جو ہے یہ اچھا ہے اور یہ وقت جو ہے نحوست کا وقت ہے۔ لہٰذا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ائمہ کرام یہ بات بتا رہی ہے کہ 26 ذوالحجہ کا جو دن ہے یہ بڑا سعد دن ہے، اور اس دن جو ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں سعد؟ اس لیے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس لیے سعد۔ 22 رجب کا دن جو ہے یہ 7 دن ہے، کیونکہ ابھی معروف رضی اللہ عنہ کا اس دن انتقال ہوا ہے۔ 18 ذوالحجہ کا دن جو ہے وہ 7 دن ہے، کیوں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دن شہادت ہوئی تھی، تو یہ ان کا علم نجوم سے تعلق ہے، اس کے علم نجوم سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کون سا وقت جو ہے وہ اچھا ہے اور کون وقت جو ہے یہ برا ہے۔ 5ویں بات جو ان کے ائمہ کرام میں ہے وہ ہے کہ ان کے ائمہ کرام جو ہیں وہ حجت ہیں، حجت ہے، اور حجت کے بارے میں کہا کہ حق بات یہ ہے کہ کمالات، شرائط، صفات میں پیغمبر اور امام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ حیات القلوب کی بات ہے جو ملا باقر مجلسی کی کتاب۔ 6ٹھی بات جو انہوں نے کہی ہے اپنے امام کے بارے میں وہ ہے افضلیت، کہ امامت کا جو مرتبہ ہے وہ نبوت سے اونچا ہے، کہ امامت کا مرتبہ نبوت کے مرتبے سے بالاتر ہے۔ یہ بھی حیات القلوب کی عبارت کا ترجمہ میں نے کیا ہے، اور دور حاضر کے ان کے سب سے بڑے امام خمینی کی عبارت کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، الحکومت الاسلامیہ ان کی کتاب ہے، اس کے عبارت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ یہ عقیدہ ہمارے مذہب کی ضروریات میں داخل ہے کہ ہمارے ائمہ کو وہ مقام حاصل ہے جو نہ کسی مقرب فرشتہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آٹھواں عقیدہ ہے ان کا اپنے امام کے بارے میں کہ وہ ہے قرآن مجید کے بارے میں ہمارا امام جو ہے سند ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے یا آیت نہیں، اس کا فیصلہ بھی ہمارا امام کرے گا، اور ہمارے امام کو یہ اختیار بھی حاصل ہے قرآن مجید کے جس حکم کو چاہے اس کو منسوخ کر دے یا جس حکم کو چاہے اس کو معطل کر دے۔ اس کے بعد 9واں عقیدہ ان کا یہ ہے کہ حدیث میں جو معیار ہیں وہ ہمارے ائمہ کرام نے کہ وہی احادیث معتبر ہوں گی جن کو ہمارے ائمہ نے روایت کیا ہوگا یا ہمارے ائمہ نے اس کی تصدیق کی ہوگی۔ اس کے بعد ان کا 10واں عقیدہ یہ ہے کہ ان ائمہ کرام پہ ایمان لانا لازم ہے اور ان کا انکار جو ہے یہ کفر ہے۔ اور 11واں عقیدہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت فرض ہے، اور 12واں عقیدہ یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی اور موت کا علم بھی ہوتا ہے، کہ ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کب وفات پانی ہے، اور ان کو اپنی موت کا اختیار بھی حاصل ہے کہ چاہیں تو اپنی موت کو مؤخر کر دیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو گیا، سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو پھر یہ ہے یزید کی صورت کیا ہے؟ پہلے ہی پتہ تھا کہ موت ہے، اختیار بھی تھا، اپنے اختیار کی حضرت نے شہادت قبول کر لی، تو پھر یزید بیچارے کا کیا کریں؟ تو یہاں تو معاملہ سارا کا سارا ہی صاف ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ 12 ان کے بنیادی عقیدے ہیں۔ ان عقیدوں کے حساب سے آپ دیکھیں کہ ان میں نظریہ امامت اور توحید میں دیکھیں کہ آپ کہاں کہاں ٹکراؤ پہ جاتے ہیں، تو آپ کو زیادہ وقت نہیں رہتا۔ یہ 12 باتیں میں نے عرض کی ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کیا غیب ہونا یہ توحید کے متسالم ہے، اسی طرح سے خبر کا ہونا اور جو علوم کے ذریعے ہیں یہ ساری باتیں اس میں ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا پہلو جو قابل غور ہے وہ ہے نظریہ امامت اور نبوت، کہ دیکھیے کہ وہی باتیں جو نبوت میں ہیں وہ امامت میں ہیں صرف نہیں۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ نبوت والی ساری باتیں امامت میں ہیں لیکن امامت والی ساری باتیں نبوت میں نہیں۔
نبوت والی ساری باتیں امامت میں ہیں، اور امامت میں الوہیت والی باتیں بھی ہیں جو نبوت میں نہیں، تو اس لیے امام کو انہوں نے نبی سے بڑھ کر جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو لہذا یہ نبوت سے بھی معاملہ ہے۔ تیسرا پہلو کہ نظریہ امامت اور ختم نبوت کا کیا تعلق ہے۔ ہمارے یہاں جو ختم نبوت کی تحریکیں چلتی ہیں اس میں آگے آگے جو لوگ ہوتے ہیں اور تقاریر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں۔ دیکھیے کہ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی وہ ہے جس میں 6 باتیں پڑی، انسان ہو، مرد ہو، معصوم ہو، وحی آئے، پیغام پہنچائے، عمل کر کے 6 باتیں جس کے اندر ہیں وہ نبی۔ ان 6 باتوں میں آپ غور فرمائیں، 4 باتیں وہ ہیں جو نبی اور غیر نبی میں مشترک ہیں۔ کہ نبی انسان ہوگا، ہر انسان نبی ہے، ہر انسان نبی نہیں، لیکن ہر نبی یقیناً انسان ہے۔ ہر نبی مرد ہوگا، نبی کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، لیکن کیا ہر مرد بھی نبی ہے؟ ہر مرد نبی نہیں۔ نبی کے لیے پیغام پہنچانا ضروری ہے، کیا ہر پیغام پہنچانے والا نبی ہے؟ تبلیغی جماعت والے نبی تو نہیں ہیں، نبی تو امتی ہے۔ عمل کر کے دکھانا یہ نبی کے لیے لازم ہے، لیکن کیا ہر عمل کر کے دکھانے والا بھی نبی ہوگا؟ اللہ کے نیک بندے جو ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، جو ہماری تربیت فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت پر پورا عمل کرتے ہیں، لیکن وہ نبی نہیں۔ لیکن آپ اس میں غور فرمائیں کہ ان 6 باتوں میں 2 باتیں ایسی ہیں جو صرف نبی میں ہوں گی، غیر نبی میں نہیں ہیں۔ 4 باتیں مشترک ہیں، 2 باتیں غیر مشترک ہیں۔ ایک ہے قسمت، ایک ہے وحی۔ اب جب قسمت اور وحی 2 ایسی باتیں ہیں جو صرف نبی کے ساتھ مخصوص ہیں، غیر نبی کو حاصل نہیں ہیں، تو پھر ختم نبوت کے معنی کیا ہوں گے؟ ختم نبوت کے معنی یہی ہے کہ نبی علیہ السلام آخری معصوم ہیں، نبی علیہ السلام آخری صاحب وحی ہیں، کہ آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں، آپ کے بعد جو ہے کوئی صاحب وحی نہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی معصوم ہے تو ختم نبوت کو منکر ہوگا، اور اگر یہ کہے کہ آپ کا وہی آتی ہے ختم نبوت کو منکر ہوگا۔ تو لہٰذا اس کا نام آپ نبی رکھ دیں، اس کا نام آپ امام رکھ دیں، لیکن اگر یہ 2 باتیں اگر آپ حضرت کے بعد مانتے ہیں تو آپ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو لہٰذا کفر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ منکر ہیں ختم نبوت۔ اب یہ جو اپنا امامت کا سلسلہ لے کر چلے ہیں، یہ 11 اماموں تک، اس کے بعد 12 اماموں تک جب پہنچے ہیں تو یہ ایسا بوجھ تھا جس کو، یہ غیر فطری بوجھ تھا جس کو اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ اب لے کر چلتے رہے، ایک امام پہ دوسرے امام پہ تیسرے امام۔ میں نے کیا کہ ہر امام کے بعد اختلافات کی پوری فہرست ہے، اور ہر امام کے وفات پانے کے بعد انہوں نے یہی خیال کیا کہ یہی مہدی ہے، کہ اس کی وفات نہیں ہوئی، اس کی شہادت نہیں ہوئی، یہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، یہ پھر آئیں گے۔ ہر ایک کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ کرتے کرتے 11 امام تک پہنچ گئے۔ جب 11 امام پہ پہنچے تو حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اور جب ان کا حضرت سے انتقال ہوا تو ان کے سسرال والوں نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر دیا۔ تو ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام جعفر ہے، اور ان کی والدہ نے دعویٰ کیا وہ اس کا جو ہے وہ تقسیم، وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے۔ تو عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہ ان کے والد ہیں تو وراثت ان کے بھائی اور ان کی والدہ کو ملی، اور ان کو لاولد قرار دیا۔ اب یہ لڑکا جو 12واں امام ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت تھی عدالت کو؟ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ تو پورے معاشرے میں 2 مرد بھی ایسے نہیں ملے جو گواہی دیتے کہ یہ آدمی ہے، اور پورے معاشرے میں اگر 2 مرد نہیں تھے تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دے دیتی کہ جناب ہاں جی یہ لڑکا ہے۔ تو پورے معاشرے میں 3 فرد بھی 2 فرد بھی گواہی کے لیے نہ مل سکے اور اس کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکے۔ اب ثابت نہیں کیا جا سکا، آپ کیا کریں؟ اب انہوں نے اس بوجھ کو کہیں دفن کرنا تھا، تو انہوں نے اس بوجھ کو دفن کیا کہ جناب یہ جو 12واں امام ہے یہ پیدا ہوا ہے 255 میں، 256 ہجری میں، لیکن یہ ہے کہ اپنے والد کی وفات سے 10 دن پہلے یہ بوریا بستر لے کر ساری چیزیں باقی سمیٹ کر
یہ غار میں جا کر چھپ گیا ہے. اب اس کو انہوں نے جا کے غار میں دفن کر دیا. اب جب غار میں دفن کر دیا، میں ایک بار بارہا عرض کر چکا ہوں آپ کی مجلس میں بھی عرض کر. میں اللہ تعالیٰ معاف ہو، میں عجیب ذہن کا آدمی ہوں، اتنی جلدی کسی کا متاثر بھی نہیں ہوتا اور متنفر بھی نہیں ہوتا. صدام کے بارے میں لوگوں کی رائے بہت اچھی رہی، لیکن میں صدام کا کبھی موقف نہیں رہا. میں نے صدام کی بھی تعریف نہیں کی، میں نے صدام کے وہ مظالم دیکھے ہیں، اس لیے میں اس کی حمایت کروں. میں نے بھٹو کے وہ مظالم دیکھے ہیں کہ میں کبھی اس کی تعریف کروں جو ممکن نہیں ہے. اسی الیکشن میں بھی ایک جگہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب بالکل میرا ایک بہت قریبی صاحب ان کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے تھے تو میرے پاس وہ ایک وقت آیا بات چیت کرنے کے لیے، تو میں نے ایک بات کہی، اللہ مجھے معاف فرمایا. میں نے کہا کہ اگر فرشتہ بھی ان کی جماعت کی ٹکٹ پہ کھڑا ہوگا میں اس کی بھی مخالفت کروں. کیسی کہ خباستوں کو میں دیکھ چکا ہوں اور میں اس کو نظرانداز کر دوں یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. میں اللہ کے نزدیک مجرم نہیں بننا چاہتا. میں نے صدام کی کبھی حمایت نہیں کی، تعریف نہیں کی، اور صدام میرے نزدیک کافی تعریف بھی نہیں تھا. آخری دور میں ٹھیک ہے ایک کام اس نے کیا ہے کہ استقامت وغیرہ کیا ہے کسی حد تک، وہ بھی مکمل نہیں کیا، لیکن اس کے مظالم اتنے ہیں کہ وہ مظالم جھل نہیں سکتے صرف اس قربانی سے. لیکن اس کے باوجود یعنی جس کی قتل و غارت کی کیفیت یہ ہے کہ گشت کر رہا ہے ایک بچہ، اتنا بچہ وہ اس کو ملتا ہے اور صدام اسے پوچھتا ہے کہ رات، وہ تو نہیں پہچانتے اسلام ہے، کہ رات ٹیلی ویژن پہ صدر صدام کی تصویر آ رہی تھی، تمہارے باپ نے کیا کیا تھا، یہی انداز کی جاسوسی کر رہا ہے. اگر آپ نے یہ کہا کہ جب صدام آیا تھا ٹیلی ویژن پہ تو میں نے دیکھا تھا میرے باپ نے ٹھوکا تھا، بس اسی جرم پہ اس کے باپ کو لے جایا گیا اور سہمت ہوئی. خود میرے ہاں آج اس بات کو ظاہر کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، خود میرے ہاں اس کے میجر جنرل کی بیوی اور اس کے بچے مہمان رہے ہیں. خود میرے یہاں اسی مثال سے یہاں مہمان رہے اور جس بیچارے حالت کے اندر وہاں نکلے اس میجر جنرل کو سزا موت دی گئی اور یہ اس کے بیوی بچے جان بچا کر وہاں سے نکلے اور یہاں میرے یہاں پہنچے. سادات خاندان سے تعلق یہاں رہے. پھر وہ واپس گئے، معلوم نہیں پھر ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ خبر آج تک ہوتی نہیں. تو میں کبھی صدام کا ہمنوا نہیں رہا، لیکن ایک بات پہ میں صدام کا مدعا، ایک بات میں اس کا مدعا اور علانیہ ہر جگہ کہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جس غار کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اس غار سے ہمارے بعد میں امام میں نکلنا ہے، صدام نے اس غار کو بلڈوز کر دیا. تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ جا کے افغان میں اس کو 260 کی دن میں دفن کر دیا تاکہ اس بوجھ کو مزید آگے لے کے چلنا مشکل ہے. لیکن گاڑی پھر نہیں جا سکتی تھی کہ جو بناوٹی احکامات ہیں اس پہ لوگوں کو کیسے متاثر کر سکتے تھے. انہوں نے پھر ایک تصور قائم کیا کہ امام غائب ہو گیا اور یہ اس کا غائب ہونے کا جو دور ہے یہ صغرا تھا. تو انہوں نے دو جو ہے بنا دیا صغرا اور کبرا. اب 329 ہجری تک یہ کہا کہ جناب یہ اس کا غائب ہونا چھوٹا ہے کہ جس میں رابطہ اس کے ساتھ رہتا ہے. اعلی کار مقرر تھے، اعلی کار وہ کیا کرتے تھے، پیغام آ کے لے آتے تھے کہ امام صاحب جو ہیں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں. اور پھر لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہے ضعیف الاعتقاد تو ہوتے ہیں، پھر نذرانے اور ہدیے وہ سمیٹ کے لے گئے اور بس ایک پیغام سنایا اور چلتا رہا سلسلہ. جب اس دور کی اسلامی حکومت کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے توہ لگائی کہ کس طریقے سے کہاں وہ ہے اور کس کو چھپایا ہوا ہے اور کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے فوراً 329 ہجری میں اعلان کر دیا کہ اب امام صاحب مستقل طور پہ غائب ہو گئے، اب قیامت سے پہلے باہر نکلیں گے تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. اب ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ امام مہدی نے تشریف لانا ہے اور اسی بنیاد پہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے اور جو ہمارا 12واں امام ہے وہی امام مہدی ہے. اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے قادیانیوں نے بھی
انہوں نے کہا کہ غلام القادیانی بھی یہ بھی مہدی ہے، کیونکہ اس کی خبر حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اور یہ آخری بات میری ہے، میں جو نشانیاں مہدی کی ہیں وہ کر دیتا ہوں اور اس کا موازنہ آپ کرتے چلے جائیں۔ میری بات یہ ہے کہ جس مہدی نے آنا ہے ان کا نام ہوگا محمد، ان کا جو مہدی ہے اس کا نام بھی محمد ہے، تو ایک بات مل گئی، لیکن اس کا نام جو قادیانی ہے اس کا نام غلام احمد ہے، تو اس میں موافقت نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، اس کے والد کا نام حسن عسکری، کہ اگرچہ یہ وجود نہیں رکھتا لیکن بہرحال ہم اس بیت میں بھی نہیں پڑھتے، لیکن ہم ان نشانیوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں دو قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں، ایک گروہ ایسے ہے جو بہ جاتے ہیں، ایک گروہ ہے اکڑ جاتے ہیں، کہ نہ بہنا مناسب ہے نہ اکڑنا مناسب ہے، اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ ایک تو بہ گئے، دوسرے گروہ نے کہا نہیں یہ مہدی نے آنا ہی نہیں ہے، یہ سارا فراڈ ہے، ایسا ایک گروہ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا۔ اور میرے یہاں بھی ایسے حضرات تشریف لاتے رہے ہیں جو آ کے بیعت کرتے تھے، نہیں حضرت یہ شیعوں کا تصور ہے مہدی کا آنا، مہدی آنا نہیں، تو میں مشاہد کرتا تھا کہ اللہ کے بندے یہ جو حقیقی مہدی ہے اس کو ماننے والے بنو اور جو باطل ہے اس کا انکار کرنے والے بنو، یہ نہیں کہ باطل کا انکار کرتے کرتے حق کو ہی صاف کر لو، یہ بات مناسب نہیں، یہ محروم کی بات۔ تو اس لیے یہ علامتیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو نام ان کا محمد ہوگا اور اس کا نام بھی محمد انہوں نے رکھا ہے، اور غلام احمد کا نام غلام احمد ہے۔ والد کا نام عبداللہ، شیعہ مہدی کا نام، والد کا نام حسن عسکری، اور اس کے والد کا نام غلام مصطفیٰ، غلام قادیانی کے والد کا نام غلام مصطفیٰ ہے۔ والدہ کا نام آمینہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام جو شیعی مہدی ہے 12واں امام ہے، اس کی والدہ کا نام نرگس ہے، نرگس، اور غلام احمد قادیانی کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے۔ جو مہدی تشریف لائیں گے ان کا ددیال حسنی ہوگا، جبکہ 12ویں امام کا جو ددیال ہے وہ حسنی نہیں ہے، حسینی ہے، اور جو غلام قادیانی ہے اس کا ددیال مغل ہے۔ مہدی کا ننیال جو ہے وہ حسینی ہوگا، جبکہ 12ویں امام کا جو ننیال ہے وہ رومی ہے، حسینی نہیں ہے، یہ ملک روم سے تعلق رکھتی تھی نرگس سے، اور اس کا جو ننیال ہے وہ مغل ہے، مغل خاندان ہی میں اس کے بعد کی شادی۔ مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، 12واں امام بقول ان کے عراق میں پیدا ہوا، اور غلام قادیانی قادیان میں پیدا ہوا۔ 40 سال کی عمر میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، 12واں امام 5 سال کی عمر میں غار میں گیا ہے، کب 260 ہجری میں، اب کتنا ہو گیا 1430، تو لہذا 260 میں سے 1430 نکالیں اور 5 اس میں جمع کر لیں تو دیکھیں کتنے 100 سال بنتے ہیں، تو لہذا اس کے 40 سالوں میں ظہور ہوگا، اور ابھی تک صدیوں کا ہو گیا، ابھی تک اس کا ظہور نہیں ہوا۔ ہاں اب یہاں پہ ڈنڈی اور لگے گی کہ حضرت اصحاب کہف کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ 309 سال وہ سوئے رہے، اگر ان کی عمر میں فرق نہیں پڑا تو یہ بھی غار میں ہے، تو اس کی عمر میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ بالکل بجا ہے کہ عمر میں فرق نہیں پڑے گا، جب باہر نکلے گا تو کتنی عمر کا نکلے گا؟ 5 سال کا، بات تو پھر بھی 40 سال والی پوری نہ ہوئی، مقصد پھر وہی رہا۔ تو میں کہ وہ جو مہدی تشریف لائیں گے 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، اور ایمان والوں کی امامت کے قائد امیر المومنین ان کے بنیں گے، اور عیسائیوں کے خلاف جہاد فرمائیں گے، اور ان کا جو 12واں امام ہے جب ظاہر ہوگا تو ظاہر ہونے کے بعد وہ سنیوں کے خلاف جہاد کرے گا، ان کی مسجدوں کو مٹائے گا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو قبروں سے کھڑا کرے گا، ان کو سزا دے گا، عائشہ رضی اللہ عنہا کو کھڑا کرے گا، ان پہ حد جاری کرے گا، اور وہ غلام قادیانی تو دنیا سے چلا گیا، اس کے آنے کی تو بات نہیں۔ پھر یہ ہے کہ امام مہدی جو تشریف لائیں گے رضی اللہ عنہ، ان کے موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور ان کے
نزول سے پہلے دجال ظاہر ہوگا اور امام مہدی رضی اللہ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کی رفاقت اختیار کریں گے. پہلی نماز امام مہدی پڑھائیں گے فجر کی، اس کے بعد پھر جتنی نمازیں ہوں گی وہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے فضیلت کی وجہ سے. اور پہلی نماز یہ پڑھائیں گے تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کے تشریف لائیں گے. تو یہ پوری کی پوری کیفیت ہے، اور اسی سے فرق معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے امام میں اور غلام القادیانی میں اور ان کے مقابلے میں جو مہدی کا صحیح تصور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ گزارش کر دیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ یہ جو اہل باطل کا گروہ جس کا یہ نظریہ امامت تراشا ہوا ہے، اس گروہ کا آغاز کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ گروہ آگے کیسے چلا ہے، تو انشاءاللہ اس تاریخ کے بارے میں مجھے ایسی باتیں انشاءاللہ گزارش کی جائیں گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك عليه. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك واجعلنا منهم. اللهم احفظهم واحفظ دينهم وإيمانهم وأموالهم وأعمالهم وإيالهم. اللهم لا تسلط عليهم أعداءهم. اللهم أهلك أعداءهم كما أهلكت قوم عاد وثمود. اللهم أغرق أعداءهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. رحمان صاحب کے قصے دروس کی نا کیسے ہیں جن حضرات میں لینی ہو وہ موجود ہیں وہ لے سکتے ہیں. جس کے ساتھ بڑی جگہ ہیں وہ موجود ہے، اگر ساتھ میں لینی ہو تو لے سکتے ہیں.